بہت طاقتور دعائیں ہیں، بہت حیرت انگیز، جان مال اولاد گھر عزت آبرو کی حفاظت کے لیے وہ دعائیں اپنی زندگی میں صبح شام پڑھا کریں۔ آج بھی اس لیے پڑھیں کہ ساری زندگی اس کو انشاءاللہ ہم اپنا معمول بنائیں گے۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ فجر کے وقت فرمایا کہ جو ایک بار سورۃ یاسین پڑھتا ہے اللہ پاک سارے دن کے کاموں کی کفایت اپنے ذمے لے لیتے ہیں، ایک بار۔ اور ایک پوری جماعت بیٹھ کے، جس کو ٹیم کہتے ہیں، ایک پوری جماعت بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھے، پوری ٹیم بیٹھ کے، اور گڑ گڑا کے پڑھے، محتاج بن کے پڑھے اور بھکاری بن کے پڑھے، ایک پوری ٹیم۔ اللہ پاک کے ہاں اس کی کیا قدردانی ہے، اور اس پہ اس کریم کی کیا شفقت اور عطا ہے۔ اب تو اپنی دعائیں قبول کرا رہے ہیں بنیادی طور پہ، خواتین ہیں یا مرد ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریادیں پیش کر رہے ہیں۔ وہ رکے اور اٹکے ہوئے مسائل جو نسل در نسل تھے یا مجھے پیش آئے، اس سورۃ یاسین کے عمل سے اللہ سے وہ مسائل حل کروا رہے ہیں۔ اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، وہ مسائل حل کروا رہے ہیں، وہ مشکلیں دور ہو رہی ہیں سورۃ یاسین کے اس عمل سے۔ فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھنے کے جو فائدے، جو نفع اور جو اللہ اس کے حبیب کے وعدے ہیں، بہت باکمال ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ تسبیح خانے کا ہر عمل آپ کو کیا نفع دے رہا، اور تسبیح خانہ ماں باپ کی محبت اور شفقت کو لیے ہوئے کس منت سے ایک ایک بندے کو اٹھایا جاتا ہے کہ اٹھ کے سحری کر لیں، آ جائیں افطاری کر لیں، آ جائیں کھانا آپ کا انتظار کر رہا، پینا چائے ٹھنڈا گرم آپ کا انتظار کر رہا۔ کس محبت اور شفقت سے ایک ایک بندے کو بلایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے، آپ محسوس کریں۔ اور پھر محبت اور شفقت سے ایک ایک روحانی عمل اس کے لیے بلایا بٹھایا اور کرایا جاتا ہے کہ میرے مسائل کا حل یہی ہے، جیسے سورۃ یاسین ہے، میری مشکلات کا حل یہی ہے، جیسے کہ یہ 3 مسنون دعائیں پڑھی ہیں۔ ابھی اور عمل کریں گے سارا دن۔ آج کہاں سے یہ شفقتیں لائیں گے، کہاں سے یہ محبتیں لائیں گے، یہ وفائیں، یہ شفقتیں، یہ محبتیں کہاں سے لائیں گے؟ یہ اللہ پاک جل شانہ نے تسبیح خانے کو ذریعہ بنا دیا، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کہ شفقتیں، عنایتیں
منت کر کے دی جاتی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ سورۃ یاسین کے اس عمل میں جو شامل ہوئے ہیں، سورۃ یاسین کے اس عمل میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی دعائیں کتنی قبول ہوئی ہیں اور ہوں گی سورۃ یاسین کے اس عمل میں، اور آپ کے کتنے مسئلے حل ہوئے ہیں اور آپ کی کتنی مشکلیں دور ہوئی ہیں۔ انسان نہ بعض اوقات اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی محفل میں کس بندے نے کیا آمین کہی تھی، کیا دعا مانگی تھی، اور مجھ سے ایک ایسی بلا ٹل گئی جس کا میرے ذہن میں گمان اور خیال نہیں تھا۔ بلائیں ٹل جاتی ہیں، آفات اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، آفات اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات بندہ ایک چھوٹی سی آفت کو دیکھتا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی آفت ہوتی ہے، کوئی دعا ہے وہ آ کے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور میں بعض اوقات رکاوٹ ایسے بنتی ہے، احادیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، جیسے کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وہ پہاڑ بن کے دعا، تسبیح، یاسین، تلاوت، یہ اجتماعی بیٹھ کے عمل کرنا جو تسبیح خانہ مسلسل کرا رہا، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں ایسے دور ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، انسان بظاہر محسوس نہیں کرتا۔ مجھے کئی خط، کئی ملاقاتیں اور کئی لوگوں نے بتایا، خواب میں ہم نے دیکھا، جاگتی آنکھوں سے دیکھا یا کانوں نے سنا، یہ تیری جو مصیبت ٹلی ہے اتنی بڑی، تیری فلاں دعا سے، فلاں تسبیح سے، فلاں عمل کی وجہ سے اتنی بڑی بلا آفت تیرے اوپر سے ٹل گئی ہے، باقاعدہ بتایا گیا۔ کوئی عمل ایسا نہیں جو انسان کرتا ہو اور وہ ضائع گیا ہو، اس کا نفع نہ ملا ہو، کوئی عمل ایسا نہیں۔ آپ کرتے ہیں اور اس کا نفع نہ ملے، ہر عمل طاقت رکھتا ہے، ہر عمل تاثیر رکھتا ہے، ہر عمل کمال رکھتا ہے، اور ہر عمل میں طاقت اور تاثیر ہے اور 100% ہے، یقین کے ساتھ۔ پھر جو عمل اجتماعی کیا جائے اس کی تاثیر اور ہے۔ میں گیا خوارزم میں، وہاں ایک کھیوا جگہ ہے، ایک بہت بڑا قلعہ ہے صدیوں پرانا، بہت بڑی جامع مسجد تھی جو ویران پڑی ہے۔ ایک دور تھا جہاں وہ اللہ کا نام لیا جاتا تھا۔ اس میں چھوٹی سی صف بچھی ہوئی تھی جو نماز پڑھنے کے لیے۔ میں نے اس پورے ملک میں جہاں جہاں بھی نمازیں پڑھی، پر جب وہاں پڑھی نماز، مسافرت کے 2 فرض ہی تھے، غالباً ظہر کی نماز تھی۔ میں نے جو 2 نمازیں فرض وہاں پڑھے، اس کا جو کمال، اس کی جو تاثیر اور اس کے اندر جو کیفیات، میں کیا بتاؤں۔ میرا مصلے سے، یعنی اس جو بچھا ہوا تھی دریا، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، ایسے جیسے کوئی طاقت مجھے کھینچ رہی ہے۔ ہم اٹھے، آگے چلے، آگے جانا تھا۔ میں سوچتا رہا، پھر اچانک مجھے خیال آیا، اللہ کی طرف سے دل میں اللہ نے اپنے علم میں سے علم ڈالا، یہ صدیوں جو سجدے ہوتے رہے، صدیوں جو اللہ کا نام یہاں لیا جاتا رہا، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے، اس کا نور ہے یا اس کی کشش ہے یا اس کی برکت ہے، اس کا نور ہے یا اس کی کشش ہے یا اس کی برکت ہے۔ آپ حضرات جہاں یہاں آئے ہیں، یہاں سال ہر سال سے سجدے ہیں، تسبیحیں ہیں، ذکر ہے، اعمال ہیں، اذکار ہیں، سال ہر سال سے، اور یہ ذکر، اذکار، اعمال ہو رہے ہیں۔
ذکر اذکار اعمال ہو رہے ہیں. آپ بھی حیران کن ایک بات بتاؤں، ہم سارے میلے کپڑے لے کے یہاں آتے ہیں، یہاں کوئی ایسا دھلائی کا نظام ہے کہ انسان اس کونے سے جا کے اس کونے تک جب ادھر جاتا ہے تو کپڑے صاف ہوتے ہیں. آج کل نا میں نے یہ ترکی میں بھی دیکھا، ترکیہ میں یہ دیکھا کہ ایک طرف سے گاڑی کو، دوسری طرف جب گاڑی نکلتی ہے تو بالکل صاف ہوتی ہے، اس کے اندر برش بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر نظام بھی لگا ہوا ہے. تسبیح خانہ بالکل ایسے. اگر کوئی بندہ آپ جیسا قدردانی سے، ادب سے، طلب سے، تڑپ سے، قدردانی سے تسبیح خانے کی حاضری دے، قدردانی سے تسبیح خانے کی حاضری دے. بعض اوقات خدمت والے مجبور ہو جاتے ہیں. کل ایک خاتون آئی، 2 بچے ساتھ لائی، بچے جگہ جگہ پیشاب کر رہے ہیں، تھوک رہے ہیں، بالکل خاموش تسلی سے سو رہی ہے، بیٹھی ہے. پھر لوگوں سے مانگ رہے ہیں، پھر لوگوں کی چیزیں چرا رہے ہیں. اب اس خاتون سے کہا تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا کہ مجھے تو دھکے دے کے نکالتے ہیں. رات ایک بابا جی نے یہاں گالیاں دینی شروع کر دی. گھر والوں نے کہا بابا جی مہربانی کرو 4 دن تو ہمیں سکھ کا سانس دو. ذہنی معذور ہوتے ہیں بیچارے بعض اوقات کوئی بندے، گھر والے ان کو کہتے ہیں کہ تسبیح خانے میں چلے جائیں. کئی لوگ ایسے ہیں تسبیح خانے میں ہمیں دے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا اور وہ وہیں پیشاب نکل جاتا ہے. بعض اوقات جسمانی مجبوری ہوتی ہے. اب کیا کرے، تسبیح خانہ والا پیشاب کتنا دھوئے گا، چٹائیاں دریاں کتنا دھوئے گا. تو مجبوراً ہمیں بعض اوقات بعض بندوں کا بیگ لے کے ان کو اجازت اور رخصت دینی پڑتی ہے. اجازت اور رخصت دینی پڑتی ہے کہ ذہنی مریض ہیں بعض بندے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ یہاں قدردانی سے آئے ہیں، ادب سے آئے ہیں. اور جو قدردانی کرنے والا ہے، ادب کرنے والا ہے، اس کو زندگی میں کیا برکتیں اور بہاریں ملتی ہیں. دیکھیں نظر میں فرق ہے، ایک اعتراض کی نظر ہے، ایک ادب کی نظر ہے. جو تسبیح خانے میں ادب کی نظر لے کے آیا ہے، اللہ اس کی جھولی بھر دیتا ہے، اسے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کو بہرے بے کران دیتا ہے دولت، عزت اور وقار کا. یہاں آیا ہے. سورۃ یاسین کا یہ حلقہ گمان نہیں کر سکتے. دیکھیں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، جب بہت سے پھول مل جائیں خوشبو بڑھ جاتی ہے. آپ محسوس کریں نور جو ہے نا، نور، بعض دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ سورۃ یاسین جب کثرت سے پڑھا جاتا ہے ایک نور کا بادل ہوتا ہے، ایک نور کا بادل ہوتا ہے. اور جہاں نور اور رحمت کا بادل ہوتا ہے وہاں عرشوں سے یا آسمان سے آنے والی بلائیں، مصیبتیں، آفتیں ٹل جاتی ہیں. اپنے آپ کو نا ہر پل میں اجتماعی عمل میں جوڑے رکھیں. یوں کسی سارا دن کا اجتماعی عمل یوں ہو اور شہد کی مکھی کی طرح ایسے پھول کی طرف ہم دوڑیں. جیسے شہد کی مکھی پھول دیکھتی ہے دوڑتی ہے، ہم ایسے دوڑیں. ہمیں کوئی بلائے نا، لے لیں اللہ سے، آج لے لیں، پھر کبھی نہیں ملے گا، پھر کبھی نہیں ملے گا. میں میلوں قبرستان دیکھ کے آیا ہوں ترکیہ میں. انہیں تو خبر نہیں تھی یہ رمضان ہم نہیں پا سکیں گے. اس دن زلزلہ آیا نا، ہمارے ایک صاحب کہنے لگے اچانک آ گیا. تو انہوں نے کہا بتا کے آتا. دیکھو زلزلہ اچانک آ گیا، اطلاع تو نہیں دینی تھی اس نے. موت کا زلزلہ اچانک آئے گا. قرآن میں قیامت کو اللہ نے زلزلہ فرمایا ہے، اچانک آئے گا. رمضان کے پل پل یاد آئیں گے. اور پھر ٹھیک ہے ہمارے لیے ابھی زلزلہ اگر نہیں لکھا، لیکن ہماری موت تو آخر ہے. اس کے بعد نسلوں کے لیے یہ رمضان کی
ایک ایک ساتھ اور ایک ایک لمحہ نسلوں کو بھوک سے بچائے گا. میری بات غور سے سنیے گا. فقر سے بچائے گا، غربت سے بچائے گا، تنگ دستی سے بچائے گا. اپنی طبیعتوں کو، اپنے مزاجوں کو. میں نے رات عرض کیا کہ قرآن کے سننے سے رحمت ہے، پڑھنے سے رحمت ہے. میں نے رات 10 پارے اور 1 پاؤ سنا. قرآن کا سننا رحمت ہے. میں 10 پارے مسلسل میں نے سنے اور میرے جی میں آ رہا تھا کہ میرا ایک پل بھی توجہ سے نہ ہٹے، کہ میں ایک ایک لفظ کو غور سے سنوں. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. فیصلہ کریں. یہ نور کے گلدستے، یہ اجتماعی عمل جیسے اب ہے پھر ہے، اس میں اپنے آپ کو ایسے جیسے شہد کی مکھی ٹوٹ پڑتی ہے. اپنے مزاجوں کو، اپنی طبیعتوں کو، اپنے ذوقوں کو. اور یہ کام آتے ہیں کہاں؟ آفات، بلیات، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آسمانوں سے آتی ہیں، اس شخص سے ہٹ جاتی ہیں. کیوں؟ اس کے ساتھ ایک نور کا حالہ ہوتا ہے، ایک نور کا حلقہ ہوتا ہے، ایک رحمت اور برکت کا نظام ہوتا ہے. عذاب وہاں سے ہٹ جاتا ہے، بلائیں وہاں سے ہٹ جاتی ہیں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. فیصلہ کریں کہ ہم مزید ادب لائیں گے، مزید طلب لائیں گے، مزید تڑپ لائیں گے. اور خاص طور پہ ان لوگوں سے عرض کروں گا جو کچھ پرانے ہو چکے ہیں. پرانا ہونے کے بعد نظر پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے، کہاں کہاں جاتی ہے نظر پرانا ہونے کے بعد. اور کس کے سوچ پہ نظر جاتی ہے، کس کے زاویے سے نظر کا زاویہ بدل جاتا ہے، سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے. میں ان لوگوں سے عرض کروں گا جو پرانے ہونے کے بعد بھی تسبیح خانے کی عظمت، تسبیح خانے کے ہر عمل کی عظمت، عظمت لفظ استعمال کر رہا ہوں، تسبیح خانے کے ہر عمل کی عظمت ان کے دلوں میں ہے، ان کے مزاجوں میں ہے، ان کے ذوقوں میں ہے اور ان کی طبیعتوں میں ہے. اور یہ اللہ کے خزانوں سے یہ چیز دلواتی ہے، ایسے جھولیاں بھرواتی ہے، نور دلواتی ہے، عذاب ٹلواتی ہے. ابھی آپ جو دعائیں کریں گے، ابھی جو آپ دعائیں کریں گے، اس دعا میں کیا یقین نہیں ہے کہ اتنے سارے بندوں نے سورۃ یاسین پڑھی ہے، اور اتنے سارے بندوں نے تہجد پڑھی تھی، اور اتنے سارے افراد نے ذکر کیا، اور یہ سارے روزے دار بیٹھے ہیں، اور سارے پردیسی بیٹھے ہیں، اور یہ سارے مسافر بیٹھے ہیں. کیا خیال ہے اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بعض عمل ایسے ہیں جس میں شک ہو تو رب ناراض ہوتا ہے. فرمایا عرفات سے نکلا ہے اور فرشتے نے تجھے تھپکی دی ہے اور تو پھر کہتا ہے میری بخشش نہیں ہوئی، اللہ ناراض ہو جاتا ہے خود. عرفات کے میدان سے تو نکلا ہے اور تو کہتا ہے میری بخشش نہیں ہوئی. اسی طرح تسبیح خانے میں کوئی بندہ آئے اور یقین اور ادب، دو چیزیں بولے. ابھی آنکھ پوری طرح نہیں کھلی سونے والوں کی. کیا؟ ہاں اب کھلی ہے، ذرا تھوڑی سی رہ گئی ہے. یقین اور ادب. ہمارے ایک صاحب تھے، میں نے انہیں عجیب انداز سے دیکھا تو وہ ان کے ساتھ 2-4 بندے سوئے ہوتے تھے. وہ نا ایسے ہلکا بنا کے نا، جیسے آج کہتے ہیں نیند کو میری طرف سے تو پوری کوشش ہے، باقی تیری مرضی ہے. جس نے ایسے ہلکا بناتے ہیں نا، جو ایسے وہ کہ میری طرف سے تو پوری کوشش ہے، باقی تیری مرضی ہے، آ جا تیری مہربانی، نہیں تو میں اور مزید کوشش میں لگا رہوں گا. وہ کیا کرتے تھے، ایک اللہ والے تھے، وہ کہتے تھے سارے کہو سبحان اللہ، ہر بات پہ کہتے تھے. وہ ایسے ہلکے کو توڑتے تھے ایک دم، سبحان اللہ. 3 بندے ادھر گرتے تھے، 3 ادھر گرتے تھے. 10 منٹ تک ان کی نیند چلی جاتی تھی، سبحان اللہ ہو جاتا تھا. یقین اور ادب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ جس نے بھی تسبیح خانے میں قدم رکھا ہے، رب نے اسے نوازا ہے، رب نے اسے نوازا ہے،
رب نے اسے نوازا یقین اور ادب کے ساتھ، رب نے اسے نوازا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ان کے مکاشفات بہت زیادہ ہیں، مجھ سے کہنے لگے میرے قریب 1-2 افراد بیٹھتے تھے جو ایسے علاقے سے آئے تھے جہاں 2 مہینے نہیں نہایا جاتا۔ بعض علاقے ہیں ہمارے وطن میں جہاں بہت زیادہ نہیں نہایا جاتا، وہ یہاں بھی ایسے رہے۔ فرمایا کہ مجھے حکم ملا ان سے کہو کہ تسبیح خانے میں اپنے آپ کو اور اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو، تمہارے جسم سے تسبیح خانے میں خوشبو پھیلے، بو نہ پھیلے۔ فرشتے جہاں آتے ہیں وہاں خوشبو اور نور ہوتا ہے۔ میری یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چن لینا، اور اس کا تعلق ادب سے ہے۔ تو ادب اور یقین کے ساتھ تسبیح خانے کی حاضری، کبھی انسان محروم نہیں رہتا، کبھی محروم نہیں رہتا۔ ابھی ہم دعا کریں گے بیٹھ کے، سورۃ یاسین کے بعد دعاؤں میں قبولیت، محبوبیت، مقبولیت، اس کی طاقت اور تاثیر، اس کا کمال کیا ہوگا، سوچیں تو صحیح۔ بعض اوقات نہ بندہ ترستا ہے، یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میری مشکل ہے، میری یہ پریشانی ہے، اللہ کوئی جگہ عطا فرما جہاں میں آمین کہہ دوں اور میری مشکل، میری پریشانی، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ صبح کی محفل، صبح کی یاد رکھیے گا خاص طور پہ، اور شام کی تراویح کے بعد اور فجر کے بعد کی یہ محفل جو ہے جس میں نیند کا غلبہ ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، ابھی اٹھیں اور موبائل کو صرف یوں دیکھیں نیند کا غلبہ ختم ہو جائے گا۔ تجربہ کر لیں۔ یہ نیند کا غلبہ اس لیے ہے کہ یہ بندہ، اس کا برتن اگر سیدھا ہو گیا تو بارش کا پانی زیادہ چلا جائے گا، اس کا برتن اوندا کر دیں اور الٹے برتن میں ساری رات اور سارے دن کی بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں جاتا۔ صبح کے وقت ساری رات کا نور ملتا ہے، اور میں صبح کے وقت جس کو اونگتا دیکھتا ہوں نا، سوتا دیکھتا ہوں، مجھے اس کے لیے بہت دکھ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کو سب کچھ نہیں مل سکتا اور محروم رہتا ہے۔ اپنے لمحوں کو، اپنے اوقات کو ادب اور یقین کے ساتھ قیمتی بناتے جائیں، ادب اور یقین کے ساتھ قیمتی بناتے جائیں، اور ادب اور یقین کے ساتھ جھولیاں بھرتے جائیں، آباد اور شاد ہوتے جائیں۔ کیا خیال ہے؟ چھوٹا سا لمحہ، چھوٹا سا وقت، چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے، اور فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، صحت تقسیم ہوتی ہے، برکت تقسیم ہوتی ہے، عزت تقسیم ہوتی ہے، بیٹے تقسیم ہوتے ہیں، عنایات تقسیم ہوتی ہیں، عطائیں تقسیم ہوتی ہیں، نصیب تقسیم ہوتا ہے۔ فجر کے وقت تقسیم کا وقت ہے، اور اس تقسیم کے وقت میں اپنے آپ کو 100% چکنا ادب اور یقین کے ساتھ بٹھائیں۔ اس تقسیم کے وقت میں صحیح بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ پاک اس بندے کو محبوب رکھتے ہیں جو قربانی سے بیٹھتا ہے، نیند بھی ہے، غلبہ بھی ہے، تھکان بھی ہے، اور یہ یقین سے، ادب سے، طلب سے بیٹھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اس بندے کو بہت زیادہ محبوب بھی رکھتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ بندش توڑ لاہوتی عمل ہمارا روزانہ کرتے ہیں اور روزانہ کریں گے، انگلیوں میں انگلیاں ڈال مٹھی بند کر کے تصور یہ ہے کہ یا اللہ میری زندگی ایسی ہی مصیبتوں، پریشانیوں، نافرمانیوں اور خطاؤں میں جکڑی ہوئی ہے، ایسی ہی جکڑی ہوئی ہے، اور میں تیرے نام لوں گا اور تیرا نام لوں گا تو یا اللہ میری زندگی اس جکڑن سے نکل کے راحت، رحمت، برکت، عافیت میں آ جائے گی۔
اللهم كافها يا عين صاد. اللهم حاميم عين سين قاف. اللهم كافها يا عين صاد. اللهم حاميم عين سين قاف. اللهم كافها يا عين صاد. اللهم حاميم عين سين قاف. اللهم كافها يا عين صاد. اللهم حاميم عين سين قاف. اللهم كافها يا عين صاد. اللهم حاميم عين سين قاف. اللهم كافها يا عين صاد. اللهم حاميم عين سين قاف. اللهم كافها يا عين صاد. اللهم حاميم عين سين قاف. اللهم كافها يا عين صاد. اللهم حاميم عين سين قاف. اللهم كافها يا عين صاد. اللهم حاميم عين سين قاف. اللهم كافها يا عين صاد. اللهم حاميم عين سين قاف. اللهم كافها يا عين صاد. اللهم حاميم عين سين قاف. اس کو پورے بدن پہ پھیر لیں. اپنی زندگی میں ایک عمل جس کی بھی روزانہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے، سوتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک عمل فیصلہ کر لیں. 3 بار سورۃ اخلاص دائیں طرف، 3 بار سورۃ اخلاص بائیں طرف، اور 3 بار سورۃ اخلاص آسمان کی طرف. یہ دائیں کی بلائیں ٹالتا ہے، یہ بائیں کی طرف کی بلائیں ٹالتا ہے، یہ آسمان کی طرف کی آفتیں اور بلائیں ٹالتا ہے. ایک صاحب کو نا ابھی کچھ عرصہ پہلے روزگار کا جھٹکا لگا بہت زیادہ. مجھ سے کہنے لگے کہ میں محسوس کرتا رہا کہ مجھے یہ جھٹکا کیوں لگا. میں اللہ سے مانگتا رہا. تو ایک دفعہ اتحیات میں بیٹھا تھا تو کہا میرے دل میں اللہ نے ڈالا یہ جو سورۃ اخلاص کا عمل کرتا تھا، اس عمل سے تیری حفاظت رہتی تھی، اور جو آفتیں بلائیں تجھ سے تیرا رزق اور نصیب چھینتی ہیں وہ نہیں چھین سکتی. تو نے یہ عمل چھوڑا جس کی وجہ سے تیرا سب کچھ چھن گیا. تو نے یہ عمل چھوڑا. انسان نہیں کہتا پتہ نہیں میں نے کون سی چیز کھائی ہے، کھٹے ڈکار آ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی چیز کھائی ہے یہ تکلیف ہو رہی ہے، پتہ نہیں کون. سوچتے ہیں اس طرح غذائیں چیزیں تو زندگی پہ اثر ڈالتی ہیں، کیا یہ چھوٹی بڑی نیکیاں اثر نہیں ڈالتی؟ کیا ان کے کرنے اور چھوڑنے سے اثر ہوتا بھی ہے، چھنتا بھی ہے؟ ہوتا بھی ہے، چھنتا بھی ہے. تو چھوٹے چھوٹے عمل کبھی نہ چھوڑیں. یہ عمل میں نے جو کرائی ہے، اور مراقبہ روز ہوتا ہے. تھوڑا سا مراقبہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ذکر، اس کے بعد جو مراقبہ ہوتا ہے اس کی مشق کریں تنہائیوں میں. اور اللہ نے تسبیح خانے کی حاضری موقع دیا ہے. دن کے کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے 10 منٹ 20 منٹ، اچھا پہلے عادت بنائیں پھر عبادت بن جائے گی. کیا بنائیں؟ پھر عبادت بن جائے گی. پھر عبادت بن جائے گی. تنہائی میں مراقبہ کیا کریں بیٹھ کے. تصور کیا ہو عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا. بس اس تصور کو جما لیں. ایک وقت آئے گا، ایک اچانک بٹن آن ہوگا، ٹک سے ہوگی، اور پھر اللہ دل کی آنکھوں کو روشن کر دے گا. چھوڑنا نہیں ہے. یہ اللہ نے بہترین موقع دیا ہے. روزانہ چند لمحوں کی مشق کرائی جاتی ہے، ذکر کے بعد مراقبے کی مشق کرائی جاتی ہے. چھوڑنا نہیں. ابھی بیٹھ کے ہم پہلے اللہ کا ذکر نفی اثبات کریں گے، اور نفی اثبات کے ذکر کے بعد مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی، اور پھر یہ میرے ساتھ تسبیحاں اور ٹافیاں پڑی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے
جو پورا رمضان روزے داروں کی خدمت کرتے رہے، یہ سارے سال سے دم ہو رہی ہیں، یہ انہیں دیا جائے گا، اور کھجوروں پر بھی دم کیا جائے گا جو آپ شام کو جس کی افطاری کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 اللہ